ہماری تاریخ میں بہت خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہ ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا، اور مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کے دیس کی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائیے بغیر کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسی کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا، عصر کس نے دیکھی؟ کہا، وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ کس سمت گئی ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، جب میں جنگل میں گیا واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی؟ یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھیں، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھیں۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتیں، کبھی ادھر جاتیں کبھی ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، ہماری تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں، عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا
کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی اسے دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ آپ اور ہم سب بھی مل کر اللہ سے صلح کر لیں، یاری لگا لیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ کتنے سال گزر گئے، ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی، لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے۔ اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ کی یاد دائمی ہے، اسے دائمی پکڑ لیں۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔